اور یہ معجزہ کبھی نہ ختم ہونے والا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے زندہ معجزہ رہے گا، جس سے قیامت تک آنے والی نسلیں مستفیض ہوتی رہیں گی۔ یہ ایسا زندہ معجزہ ہے قرآن پاک، اس کا ہر لفظ اور ہر لفظ میں اللہ نے حکمت کے خزانے پروئے ہوئے موتیوں کی طرح۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان میں تشریف لائے، اس وقت عرب قوم خطابت، فصاحت و بلاغت اور شاعری اور علم کے معاملے میں تمام تر ترقی کے مقامات کو حاصل کر کے عروج حاصل کر چکی تھی۔ کلام میں اس قدر فراست و بلاغت تھی، شعر لکھنے میں اور شعر کہنے میں، شعر کہنے میں اور شعر لکھنے میں، اور خطابت اور فصاحت و بلاغت میں ان کی زبان اس عروج پر پہنچ ہوئی تھی کہ عجمی لوگوں کو تو وہ بھوکا سمجھتے تھے۔ اپنی شاعری اور اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان پر اس قدر ناز تھا کہ دنیا کی کوئی قوم کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس قدر انہیں اپنی زبان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر، اپنی شاعری پر، اپنی خطابت پر اس قدر جو ہے ان کو ناز تھا، غرور تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے غرور و تکبر کو توڑا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات رنگ و بو میں بھیجا اور ساتھ ہی اپنا کلام بھی عطا فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ عرصہ ان میں رہ کر اپنی زندگی کو گزار کر جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ لوگ مخالف ہوئے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میری نبوت کی صداقت کے لیے اللہ کا کلام بھی میرے پاس ہے، اللہ کی کتاب بھی میرے پاس ہے، میں صاحب قرآن ہوں، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کلام سنا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کو خود اپنی زبان پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر اس قدر غرور تھا، حالانکہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ عجز و انکساری کرے، کیونکہ غرور و تکبر چادر اللہ کی ہے۔ فخر و ناز کرنا، تکبر کرنا اللہ کو زیبا ہے، عاجزی انسان کے لیے ہے، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے جس عروج پر وہ تھے، لیکن انہوں نے عاجزی نہ کی بلکہ غرور و تکبر میں اللہ کے کلام کا انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا تو اللہ جل شانہ نے عرب قوم کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم میرے قرآن کو سچا نہیں مانتے، اس کے انکاری ہو، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا قرآن کی مثل تو لاؤ، قرآن کی مثل لاؤ، اس جیسا لاؤ۔ لیکن عرصہ بیت گیا، فصحائے عرب نے ہر طرح کا جتن لگایا، لیکن قرآن کی مثل، قرآن کی صورت، قرآن کی تمثیل اس جیسا نہ بنا سکے۔ جب فصحائے عرب وہ اس کی مثل نہ بنا سکے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، یعنی حضور پر الزام لگانے لگے، کہنے لگے کہ حضور کا یہ اپنا بنایا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، گڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیں ان کو کہ اگر میں نے یہ اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو گڑھا ہے، تو تم بھی عربی ہو، میں بھی عربی ہوں، تو جس طرح میں نے گڑھا ہے تو تم بھی اس جیسا گڑھو۔ اس کی مثل 10 آیات یا 10 صورتیں ہی بنا دو۔ لیکن جن کی وہ
طاقت نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو اپنے تمام حواریوں کو، مددگاروں کو اکٹھا کر لو اور میرے قرآن کے مثل کو 10 آیات ہی یا 10 صورتیں ہی بنا کر دکھاؤ۔ لیکن جب وہ نہ بنا سکے تو اللہ نے پھر تیسرا جو ہے وہ چیلنج کیا ان پر، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر تمہیں شک ہے کچھ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اللہ فرما رہا ہے کہ نزلنا علی عبدنا، ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن نازل کرنے والا اللہ، یہ کلام اللہ کا ہے، نازل کیا اس نے اپنے عبد خاص، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ کیوں کہ یہ پوری دنیا، اس میں نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ زمین، نہ آسمان اس کی طاقت کے متحمل ہی نہیں تھے کہ اس کو اٹھا لیتے، اس کا وزن برداشت کر سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے پارا پارا ہو جاتے، یعنی نہ پہاڑوں میں سکت تھی کہ اس کی طاقت کو برداشت کرتے، نہ زمین کو طاقت تھی کہ اس کی جو ہے وہ طاقت کو برداشت کرتے، نہ آسمانوں میں طاقت تھی کہ اس کی جو ہے وہ طاقت کو برداشت کرتے۔ اگر کسی میں طاقت تھی تو وہ قلب مصطفیٰ تھا کہ اللہ نے اپنے کلام کو قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بوجھ کو، اس کی طاقت کو اپنے قلب پر برداشت کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نازل کرتے گئے اپنے بندہ مقدس، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ پھر تم اس کی مثل ایک صورت تو لاؤ، تم بھی تو لاؤ اس کے مقابلے میں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ کے سوا اپنے سب حمیتیوں کو اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کی ایک مثل، ایک آیت، ایک صورت ہی بناؤ، لیکن کفار قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کی بھی تمثیل، اس کی جی مثل نہ پیش کر سکے، ان کی شاعری دری کی دری رہ گئی، فصاحت بلاغت دم توڑ گئی، ان کے خطیب مفلوج ہو گئے، ان کا غرور ملیا میٹ ہو گیا، بدبخت تھے وہ، قرآن کو جھٹلا بیٹھے، تو خدا کی کلام جو تھی اس کی تمثیل ایک فرد بھی نہ پیش کر سکا، تو گویا ان کا تو ایک فرد نہ پیش کر سکا، تو قرآن کا یہ اعجاز ہے 1443 سال بیت گئے، نہ اس وقت کوئی بنا سکا، نہ آج تک کوئی بنا سکا، نہ قیامت تک کوئی ایک صورت بنا سکے گا، نہ قیامت تک کوئی اس کی مثل صورت یا آیت بنا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جب انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا، اب فصحائے عرب بیٹھ گئے، سر جوڑ لیے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا جو شاعر ہے، شاعروں کا بادشاہ لبید بن ربیہ، اس کو بلاتے گئے، وہ اس کی مثل کچھ بنائے گا۔ وہ جو لبید بن ربیہ تھا وہ شاعروں کا بادشاہ تھا، اس پر شاعری ختم تھی، اس پر فصاحت و بلاغت ختم تھی، چوٹی کا بادشاہ تھا شاعروں کا، اس کو بلایا گیا۔ جب وہ آیا، یعنی تاکہ قرآن کی مثل کچھ بنائے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو فرمایا، ایک تختی پر اللہ کے کلام کو سب سے جو چھوٹی صورت ہے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیات کو تختی پر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر لگا دو۔
یہ لکھ کر لگا دیا گیا۔ لبید بن ربیعہ آیا جو فصاحت و بلاغت کا بادشاہ تھا، جس پر باقی شاعروں کو گھمنڈ تھا کہ یہ قرآن کی مثل کچھ بنائے گا۔ وہ آیا، اس نے جو ہی نگاہ اٹھائی، اس کی نگاہ جب بیت اللہ کی دیوار پر پڑی، اس نے یہ پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس نے آگے کیا لکھا؟ اس نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، جس کا معنی یہ ہے کہ اے دنیا والوں، بے شک یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، یہ کلام کسی شخص کا نہیں ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، یہ کلام واقعتاً اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا ہے، جس نے اپنے مقدس اور محترم عزت والے بندے پر نازل کیا ہے۔ ما ھذا کلام البشر، دنیا والوں اس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، اگر بندے کا ہوتا تو اس کی مثل بنایا جاتا۔ لہذا تم جو کہتے ہو کہ محمد عربی کا گڑا ہوا ہے، یہ محمد عربی کا گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ محمد عربی کے خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کا نازل کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے یہ لکھنے کے بعد کفر کی تاریکی جڑ گئی۔ قرآن کیونکہ رائے ہدایت ہے، قرآن کیونکہ منبع رائے ہدایت ہے، قرآن کیونکہ سراپائے رحمت ہے، قرآن کیونکہ جو ہے پڑھنے والے کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ رائے راست پر آ جاتا ہے۔ لیکن دل میں اگر عشق ہو، خدا کی معرفت ہو، مصطفیٰ کی محبت ہو، تو قرآن تو اس کو جو ہے وہ مقام بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ آیا تھا کافر، آیا تھا کفر لے کر، لیکن جو ہی اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو اس کا جو کفر تھا وہ جٹ گیا، اور دل جو تھا وہ نور ایمان سے منور ہوا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد شاعری چھوڑ دی، شاعری چھوڑ دی۔ قرآن کریم کی الفاظ کی ترتیب بڑی ہی حسین ہے، اور یہ ایسی صفت ہے جو کسی اور کلام میں نہیں پائی جاتی۔ اس کی ہر آیات کی جو ہے ترتیل ایسی ہے کہ کسی کتاب میں ایسی ترتیل نہیں پائی جاتی۔ ایسا حسین جو ہے وہ منظر کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں جس قدر معلومات ہے اور خبریں ہیں، سب غیبی ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں جس قدر بھی پیشن گوئییں ہیں وہ ساری کی ساری برحق اور ساری ہی درست ہے، اور اس کے الفاظ میں شہد سے زیادہ مٹھاس پائی جاتی ہے، اور جس سے سننے والوں کی طبیعت خواہ مخواہ اس طرف جو ہے ہوتی ہے کہ اس کا دھیان یہ ہوتا ہے، جی یہ کرتا ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ سننے والے کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پر جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کلام میں شیریں ایسی ہے، کلام میں جو ہے وہ مزہ ایسا ہے، چاشنی ایسی ہے، مٹھاس ایسی ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے سامنے والے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور جو ہے وہ بدن اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور عجیب جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے پڑھتا جائے سنتا جاؤں، پڑھتا جائے سنتا جاؤں۔ بندہ ایک مرتبہ کوئی کتاب پڑھ جائے اکتا جاتا ہے، لیکن ایسا اللہ کا کلام ہے، اگر دنیا میں رہ کر صبح کو پڑھے، دوپہر کو پڑھے، شام کو پڑھے، رات کو پڑھے، جس وقت پڑھے، زندگی کے کسی بھی گوشے میں پڑھے، اور جب بھی پڑھے کبھی بھی دل نہیں اکتائے گا۔ جو جو پڑھتا جائے گا ایمان کی چاشنی زیادہ ہوتی جائے گی۔ ایسا اللہ کا کلام ہے۔ جب قریش کی تمام تدابیر رائے گاں گئی تو پھر بھی اسلام کا سورج وہ اپنی شعاؤں کے ساتھ پورے جہان کو منور کیے ہوئے تھا، تو کفار نے اس اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے، کلام پاک اللہ کے کلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں پر مظالم کرنا شروع کر دیے، یعنی ظلم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے، اور مسلمانوں کے بدترین دشمن ہو گئے۔
لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے کلام کو مکمل کیا اور کلام پاک کو مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، پوری کائنات میں اس کے فیض کو پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس کائنات میں اور بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ان کتابوں کی طرح ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ یہ کتابیں بھی آسمانی، جس طرح کلام پاک آسمانی، اور وہ بھی نبیوں پر نازل ہوئی، یہ بھی نبی پر نازل ہوئی، اور اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کتاب کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی موجود۔ لیکن توریت و زبور و انجیل کا دعویٰ کرنے والے آج تک کوئی شخص اپنے دعوے میں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ تینوں کتابیں اب اسی طرح ہے جس طرح پہلے نبیوں پر نازل کی گئی تھی۔ اس پر کوئی بھی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، مگر قرآن آج بھی سچا، کل بھی سچا، بعد میں بھی سچا، قیامت تک سچا۔ اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے 3 کتابوں کو نازل کیا نبیوں پر، لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن جب اپنے کلام کو اپنے محبوب پر نازل کیا تو ساتھ ہی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک کلمہ، اس کی ایک ایک زبر، اس کی ایک ایک زیر، اس کی ایک ایک پیش، اس کی ایک ایک شد، اس کی ایک ایک مد، اور اس کی ایک ایک صورت، اس کی ایک ایک آیات اسی طرح ہے جس طرح 1443 سال پہلے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر رفتہ رفتہ 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے رہے، اور 23 سال میں قرآن مکمل ہوا۔ جو آیات لوح محفوظ پر تھی جس ترتیب کے ساتھ، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھوائی۔ 1443 سال بیت کے، مشرق و مغرب، شمالاً جنوباً، ان کے الفاظ، زبر، زیر، پیش، شد، مد، وہی ترتیب، وہی جو ہے وہ وقت اور وہی چیز آج بھی موجود ہے۔ اگر نہیں تو آپ پاکستان میں سے کسی کونے سے قرآن پاک لے لیں، امریکہ میں سے کسی کونے سے قرآن پاک لے لیں، انڈیا کے ملک میں سے کسی کونے سے قرآن پاک لے لیں، افریقہ سے لے لیں، برطانیہ سے لے لیں، اسرائیل سے لے لیں، فلسطین سے لے لیں، شام سے لے لیں، مصر سے لے لیں، یعنی دنیا کے تمام ممالک سے جہاں چاہیں قرآن کا نسخہ لے آئیں۔ جو زبر یہاں ہوگی وہاں بھی وہی ہوگی، جو پیش یہاں ہوگی وہاں بھی وہی ہوگی، جو شد یہاں وہی بھی وہاں، جو نقطے یہاں وہاں وہی، جو آیات یہاں وہ بھی آیات وہاں، جتنی صورتیں یہاں اتنی صورتیں وہاں، جتنی آیات یہاں اتنی آیات وہاں، یعنی پوری دنیا پر جو نسخہ لیں گے الف لام میم سے شروع ہوگا، والناس کی سین پر ختم ہوگا، تو پتہ چلا یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہی ہے، اور یہ قیامت تک اس طرح رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جب خالق کائنات نے لیا ہے تو کوئی مائی کا لال اس کی زبر، زیر، شد، مد، جزم کو تبدیل کر سکتا نہیں، کر سکتا نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور قرآن پاک اللہ جل شانہ نے نازل کیا۔ پہلی کتابوں سے پوچھئے، جو سوال کریں گے خاموشی ہے، جو سوال کریں گے خاموشی ہے۔ زبور، توریت، انجیل، تینوں کتابوں کو سوال کریں کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اندر آیات میں سے ثابت نہیں ہوگا کہ ہمارا نام کیا ہے، اندر آیات میں سے ثابت نہیں ہوگا کہ کہاں سے آئی، اندر آیات میں سے ثابت نہیں ہوگا کس نے بھیجا، کس کی طرف آئی۔ یہ اللہ کا کلام قرآن بتائے گا کہ کتابیں پہلی کس کس نبی پر نازل ہوئی۔
قرآن یہ بتا تجھے کس نے بھیجا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ تَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھ کو بے شک اللہ نے نازل کیا، مجھے اللہ نے نازل کیا۔ اے قرآن تو کس کے ذریعے کہاں آیا؟ اس نے کہا، قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین، مجھے جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہوں، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا۔ کہاں آیا؟ علی قلبک لتکونن من المنذرین، اور بے شک ہم نے تمہارے دل پر قرآن نازل کیا ہے۔ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اے قرآن بتا کس زبان میں تو آیا ہے، کیونکہ کائنات میں بے شمار زبانیں ہیں۔ اس نے کہا، قرآن نے بلسان عربی مبین، اللہ نے مجھے خالصتاً عربی زبان میں نازل کیا۔ اے قرآن یہ بتا کہ تو جو ہے وہ کس مہینے میں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک ہم نے اپنے کلام کو ماہ رمضان میں نازل کیا۔ اے قرآن یہ بتا دن کو تو آیا یا رات کو؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے آسمان دنیا سے جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں جو جو ضرورت پڑتی گئی، جدھر جدھر میرے آقا تشریف لے گئے، اگر آپ صحرا میں گئے تو جبریل آیات لے کر آ گیا، آپ جنگل میں گئے تو جبریل پیچھے آ گیا، آپ کعبہ میں گئے تو جبریل پیچھے آیا، آپ گھر میں گئے تو جبریل پیچھے آیا، آپ پہاڑوں پر گئے تو جبریل پیچھے آیا، آپ جنات کی طرف گئے تو جبریل پیچھے آیا، آپ اصحاب کی طرف گئے تو جبریل پیچھے آیا، آپ بستر پر گئے تو جبریل پیچھے آیا۔ یعنی جس جس جگہ پر میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے، پیچھے پیچھے جبریل جو ہے وہ بتقاضۂ ضرورت جو ہے قرآن کی آیات لے کر آتا رہا، حتیٰ کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کو اللہ کے محبوب کے قلب عطر پر مکمل نازل کر دیا۔ پھر ایک اور بھی اعجاز ہے قرآن کا، کیا؟ پہلی جو کتابیں تھیں نبیوں کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی، نبیوں کے علاوہ کسی کو زبانی یاد نہیں تھی، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 10 سال کے بچے بھی اس کو مکمل سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، 10 سال کے بچے بھی اس کو مکمل طور پر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کاغذ بند کر دے، اگر کوئی قلم بند کر دے، اگر کوئی پریس پر پابندی لگا دے، اگر کوئی اس کو کتابی صورت میں جو ہے وہ پابندی روکنے کی کوشش کرے، کر لے، لیکن سینوں سے تو نہیں مٹا سکتا۔ اللہ نے اپنے کلام کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نفوس قدسیہ جو مقدس اور مطہر تھے ان کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا۔ مشرق تا مغرب کثیر التعداد میں جو ہے وہ حفاظ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، دن رات اس کو پڑھتے ہیں، اور ان کو اللہ نے زبانی جو ہے وہ یاد کروا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، قرآن کریم اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے قرآن سکھایا؟ آپ نے کسی بندے کے پاس بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھا، دنیا کائنات میں کوئی بھی آپ کا استاد نہیں ہے، آپ نے اپنے خدا سے پڑھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، رحمان نے، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو یہ قرآن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سکھایا، تو قرآن میں تبیان لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان ہے، کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، ہر علم قرآن میں ہے۔ تو جب ہر علم قرآن میں ہے اور قرآن سکھانے والا خدا ہے اور سکھا رہا اپنے مصطفیٰ کو، پھر بتائیے کون سی ایسی خبر ہوئی ہوگی جو اللہ نے اپنے محبوب سے چھپا دی ہوگی، جو اللہ نے اپنے محبوب کو نہ بتایا ہوگا۔ اللہ نے کل چیزوں کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا علم۔
یعنی انبیاء کا علم بھی اس میں ہے، فرشتوں کا علم بھی اس میں ہے، عرش کا علم بھی اس میں ہے، فرش کا علم بھی اس میں ہے، جنت کا علم بھی اس میں ہے، لوح محفوظ کا علم بھی اس میں ہے، توریت اور زبور اور انجیل کا علم بھی اس میں ہے، اور دنیاوی تمام علوم اس میں ہے، اور ظاہری علم بھی اس میں ہے، باطنی علم بھی اس میں ہے، دینی علوم بھی اس میں ہے، ظاہری علوم بھی اس میں ہے، حیات اور ممات اور تصوف اور ولایت، الغرض ونزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اللہ نے ہر شے کا روشن بیان اس میں جو ہے وہ کیا ہے، اس لیے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے تو تر چیزوں کا ذکر بھی اور ہم نے خشک چیزوں کا ذکر بھی قرآن میں رکھ دیا ہے۔ وہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات پر، میرے مصطفیٰ کی ذات، میرے آقا نے کس سے سیکھا ہے؟ رحمان اللہ سے، تو سکھانے والا اللہ ہو، سیکھنے والے مصطفیٰ ہو، کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ نہ قرآن میں کمی ہے، نہ سیکھنے والے میں کمی ہے، نہ سکھانے والے میں کمی ہے، نہ قرآن کا کوئی مثل ہے، نہ صاحب قرآن کا کوئی مثل ہے، نہ اللہ کا کوئی مثل ہے، نہ قیامت تک قرآن جیسا کلام ہوگا، نہ قیامت تک مصطفیٰ جیسا نبی ہوگا، نہ قیامت تک ایک وحدہ لا شریک جیسا خدا ہوگا۔ خدا ایک ہی خدا ہے، خدا ایک ہی خدا ہے، وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے جو قرآن نازل ہوا، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن سکھایا، اور محبوب علیہ السلام نے آگے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، تعلیم کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کلام پاک پڑھا۔ کتنی شان والے ہیں صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کو پڑھا ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام پاک کو پڑھا ہے، سنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے سنا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو سکھایا۔ اب قیامت تک کے لیے اسی طرح کتاب جو ہے قرآن جو ہے وہ سینوں میں محفوظ رہے گا۔ فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ جو قرآن ہم نازل کرتے ہیں یہ لوگوں کے لیے روشن بیان اور ہدایت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، قرآن پاک ایسی مقدس اور مطہر کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ پر بے شمار نیکیاں ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلام پاک کو صحیح طریقے سے ادا کرے اس کو 1 گنا ثواب، اور جو رک کر لکنت کے ساتھ رک کر اڑ کر پڑھے، ٹھہر کر پڑھے، اڑ کر پڑھے، یعنی اس سے اچھی طرح پڑھا نہ جا رہا ہو، تو فرمایا اس کو ڈبل ثواب ہے، اس کو ڈبل ثواب ہے۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، ایک حرف نہیں الف لام میم، الف ایک ہے اور لام ایک ہے اور میم ایک ہے، تینوں کو ملائیں تو ایک لفظ بنتا ہے، لیکن یہ 3 حروف ہیں الف لام میم۔ فرمایا ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، تو الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں دی جائے گی، 30 نیکیاں دی جائے گی۔ فرمایا ہر شے کا دل ہے، قرآن پاک کا بھی دل ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو شخص ایک مرتبہ جو ہے سورہ یاسین کو پڑھے گا ہم اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کر دیں، یعنی اس کی ایک ایک آیات پر جو ہے وہ کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، ایک ایک آیات، اس کا پڑھنا بھی ثواب،
اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا سمجھنا بھی ثواب، اس کا چومنا بھی ثواب، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب، اور اس میں مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے، مومنین کے لیے اس میں رحمت اور شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، قرآن کریم اللہ جل شانہ کی ایسی مقدس اور مطہر کتاب ہے، انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، اس عقائد کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، اس لیے صاحب قرآن پڑھنے والے عاملین قرآن کو چاہیے کہ جب وہ قرآن کو پڑھیں، اس کو تلاوت کریں، تو پہلے جو ہے وہ پاک صاف ہوں، باوضو ہوں، بے وضو اس کو چھونا حرام ہے، گناہ ہے، بے وضو چھونا حرام ہے، باوضو ہوں اور اپنے جسم سے خوشبو لگا کر پھر وصول اللہ کے لیے، طلب اللہ کے لیے اور فقط اللہ کی جو ہے وہ خوشنودی اور رضا کے لیے اس کی تلاوت کرے، اس کو چومے اور اس کو کھولے اور آنکھوں کے سامنے رکھ کر، تو پھر اچھی آواز کے ساتھ اس کی تلاوت کرے تو اللہ بھی سکینہ نازل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگاہ توجہ فرماتے ہیں، یعنی اس پر جس کی آواز بھی اچھی ہو، اس آواز میں سوز بھی ہو، اور پھر جو ہے وہ قلب جو ہے اس کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب ہو، اور نیت فقط جو ہے طلب اللہ اور جو ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہو دل میں، تو پھر قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی اپنے امتیوں پر کرم فرما دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انفاس العارفین میں ایک حکایت ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرہند شریف میں، انڈیا میں ایک سرہند مقام ہے، سرہند شریف میں دو حفاظ تھے، دو قرآن کے حافظ تھے، ایک کا نام سید عبداللہ تھا، دوسرا اس کا ساتھی تھا، وہ دونوں قرآن پاک کی جو ہے وہ دور کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے، ایک اس کو سناتا دوسرا اس کو سناتا، جو ہے وہ دور کرتے رہتے، دنیا مافیہ سے بے خبر ہو کر وہ اللہ کے کلام میں گم رہا کرتے تھے، ہر وقت جو ہے وہ کلام پاک میں لگے رہتے، کلام پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ ایک دن وہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے کہ گھوڑوں پر سوار چند شخصیات جن کے چہرے سورج کی مثل، جن کے چہرے سورج کی مثل اور جو ہے وہ قمری نور لیے ہوئے، چاند کا نور لیے ہوئے ان کے سامنے آ پہنچے، اور انہوں نے آ کر قریب کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سننا شروع کر دیا۔ قرآن پاک سننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جو ان کا سردار تھا، اس لشکر کا جو سردار تھا، ان ہستیوں میں سے جو سردار تھا وہ زیادہ ہی حسین و جمیل تھا، زیادہ ہی خوبصورت تھا، تو اس نے کہا، اے قاریو، اے قرآن پاک کے حافظو، تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، تم نے اللہ کے کلام کا حق ادا کر، قرآن اس طرح پڑھا جائے، اس سوز اور ساز اور عشق میں پڑھا جائے کہ سننے والے کہیں کہ بے شک تم نے کلام کا حق ادا کر دیا، تم نے کلام کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے ایسے ایسے اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اس شدت کے ساتھ اور اس سوز و ساز اور عشق کے ساتھ پڑھا، اس لگن کے ساتھ پڑھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان مبارک میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے، 61 قرآن پڑھا کرتے تھے، 61 قرآن۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہے وہ کتنے جناب اللہ کے پکے حافظ ہیں، اور جو ہے وہ کتنے لمحوں کے اندر، کتنے جو ہے وہ ٹائم کے اندر وہ قرآن کریم کو مکمل پڑھ دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے تابعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے پڑھا، صحابہ کرام سے احادیثیں لی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، تمام ائمہ فقہا میں سب سے بڑے امام ہیں، ہم حنفی ان کے مقلد ہیں، ہم سب کے امام حضرت داتا علی حجویری کے امام، بلے شاہ ولی کے امام، شیخ احمد سرہندی فاروقی کے امام، کل اولیاء کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلا، 2 نفلوں میں، ایک رکعت میں 15 پارے اور دوسری رکعت میں 15 پارے، 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھ کے رکھ دیا، 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ کے رکھ دیا۔ وہ تو ہمارے بڑے اکابرین ہیں، یہ کل کی بات ہے۔ علامہ امیر المجاہدین مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قرآن پاک کا جو ہے وہ اس قدر حافظہ تھا اور اس قدر جو ہے وہ قرآن پاک کے پکے حافظ تھے، آپ کہتے کہ خدا کی عزت کی قسم، اگر میں چاہوں تو میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دوں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دوں۔ اور آپ معذور ہونے کے باوجود پھر بھی جو ہے وہ تراویحوں میں کئی پارے قرآن کے پڑھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7.5 پارے پڑھ دیے، 7.5 پارے پڑھ دیے۔ حافظ ایک پارہ پڑھتا ہے تو کتنی مرتبہ اٹک جاتا ہے، مشابہ لگتے ہیں، اور پیچھے سے جو ہے وہ لقمہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بھی حافظ قرآن کے ہیں کہ ایک پورے قرآن میں اگر ایک جو ہے وہ رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیں تو ایک مشابہ بھی نہیں آتا، ایک غلطی، ایک اٹک بھی نہیں ہوتی۔ ایسے کابرین ہیں، ایسے قوت حافظہ کے مالک ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دونوں قرآن کے حافظ جو قرآن پڑھ رہے تھے کہ آ کر ان نورانی شخصیات نے سنا قرآن، سننے کے بعد کیا کہا کہ تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اور جس وقت یہ بات کہی اور پھر وہ چل دیے، جب وہ چل دیے تھوڑی دیر کے بعد ابھی وہ جا رہے تھے تو یہ دونوں آپس میں حافظ جو تھے یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، یہ جو آئے تھے جنہوں نے کہا تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ان کی شکلیں کتنی خوبصورت تھیں، ان کے چہرے کتنے پرانوار تھے، ایسے لگتا جیسے آسمان سے چاند اور سورج جب زمین پر آ گیا ہے، اتنے خوبصورت۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ اسی دوران ایک اور گھوڑ سوار آیا، اس کی شکل بھی ان کے ساتھ ملتی تھی، اور اس نے آ کر کہا اے قرآن کے قاریو، اس نے آ کر کہا جو بعد میں آیا، اے قرآن کے قاریو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرف تشریف لے گئے۔ اس نے آ کر کہا اے قرآن کے قاریو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف تشریف لے گئے اور اب کہاں تشریف رکھتے ہیں، اس وقت کہاں ہے۔ وہ حفاظ انہوں نے اس بندے کی بات سنی تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ آنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ہستیاں ان میں محمد رسول اللہ تھے، ہمارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ پتہ چلا جو سوز و ساز و عشق میں قرآن پڑھتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میرے آقا سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور پھر داد بھی دے دیتے ہیں کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میرے صحابی قرآن پاک تلاوت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، میں سنوں گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی تلاوت کروں آپ سنیں گے جبکہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ تو پڑھے اور میں سنوں، تو پڑھے تو میں سنوں۔ الغرض پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میرے آقا سنتے گئے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، میں پڑھ رہا تھا، میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا میرے مصطفیٰ سن کر قرآن کو رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، وہ دونوں حفاظ کہتے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آنے والا کہتا ہے کہ محمد عربی کہاں تشریف لے گئے، کس طرف گئے اور اب کہاں ہے۔ انہوں نے کہا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہائے اللہ کے محبوب آئے تھے، اللہ کے پیارے حبیب آئے تھے، وہ جو ان میں سردار تھے وہ ہمارے نبی تھے، ہم تو ان کا اچھی طرح دیدار بھی نہیں کر سکے، ہم تو ان سے کلام بھی اچھی طرح نہیں کر سکے، کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے وہ آقا ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تو سلام عرض کرتے اور حضور کا ادب و احترام کرتے اور کریم آقا کا رج کر جی بھر کر دیدار تو کر لیتے، پر ہمیں کیا خبر تھی۔ لیکن وہ اٹھ کر انہوں نے کیا کیا، بھاگ کر گھوڑے کی باگ کو پکڑ لیا، کہنے لگے وہ تو چلے گئے، تو بتا کون ہے۔ وہ تو چلے گئے، وہ تو جو ہے وہ موقع نکل گیا۔
اب تو بتا کون ہے اور تجھے کیسے پتا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے؟ اس نے کہا، اس آنے والے نے، اس نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ملا کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے، اگر وہ مر کر مٹی میں مل گئے تو سرہند میں کون آئے تھے؟ سرہند میں کون آئے تھے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کا صحابی ابو ہریرہ ہوں، اور کل جس وقت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا گنبد خضرا میں، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سرہند کے قاریوں کا قرآن سننے کے لیے جانا ہے، صبح سرہند کے قاریوں کا قرآن سننے کے لیے جانا ہے، اور تم بھی ساتھ چلنا، تم بھی ساتھ چلنا۔ اور جب صبح ہوئی تو میں اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا، جب میں اس کام سے واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ حضور تو جا چکے ہیں۔ میں نے پیچھا کیا پر وہ یہاں سے بھی جا چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس صحرا میں جہاں وہ حفاظ اللہ کا کلام تلاوت کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور زیارت کروا کے تشریف لے گئے، کئی دن تک اس صحرا سے خوشبو آتی رہی۔ خوشبو کیوں نہ آئے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے۔ اللہ، کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا کہ رو رو کے میرے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے؟ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دربے بہا دیے، دریا بہا دیے۔ کیوں نہ خوشبو وہاں ہوتی جس گلی سے میرے مصطفیٰ کا گزر ہوتا، کئی دن تک خوشبوؤں کے حلے آ جایا کرتے تھے اس گلی سے، صحابہ جان جایا کرتے تھے آمنہ کے لال اس طرف تشریف لے گئے ہیں، وہ خوشبو بتا دیا کرتی تھی۔ بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو ظالم و نجدیو کلمہ پڑھانے کا احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے آقا جس طرف جاتے تو میرے آقا جس جو ہے وہ باغ کی طرف رخ کرتے، جدھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیاں لگ جایا کرتی تھی وہاں تو سبزے اگایا کرتے تھے، وہاں تو بہار ہی بہار آ جایا کرتی تھی، وہاں تو رونقیں ہی رونقیں ہو جاتی تھی، وہاں تو جو ہے وہ غم دور ہو جایا کرتے تھے، کیفیتیں بدل جایا کرتی تھی، رونے والے ہنسنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسکین دیتے تھے رونے والوں کا رونا ختم ہو جاتا، ان کی جناب والا غم ختم ہو جاتا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کوئی روتا غم کے ساتھ جو ہے بھرا ہوا نڈال ہوتا، ان کی ہنسی تھوڑی سی، ان کی مسکراہٹ اس کے غم کو دور کر دیا کرتی تھی، ان کی جو ہے وہ ہنسی، ان کی مسکراہٹ ان کے جو ہے وہ رونے کو ہنسنے میں تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں پروانوں، وہ کتنی مقدس گلیاں، وہ کتنی مقدس جو ہے وہ دھرتی جس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ افروز تھے، اور کبھی ادھر تشریف لے جاتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جنہ گلیاں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا، اساں کعبہ سمجھ لیاں او گلیاں یا رسول اللہ۔ آج ملا کہتا ہے قرآن کی مانو، میں نے کہا قرآن سمجھ تب آئے گا جب تک قرآن صاحب قرآن کی محبت تیرے دل میں نہیں ہوگی، جس پر یہ نازل ہوا ہے اس کی محبت تیرے دل میں نہیں ہوگی، تب تک تجھے قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن اگر سمجھنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پر آ جا، عشق مصطفیٰ کا جام پی، میرے آقا کی غلامی کا یقینی پٹا اپنے سینے میں سجا لے، پھر دیکھ قرآن سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر دیکھ قرآن کے اندر جو رموز ہے ان کا جو ہے علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر پتہ چلے گا جو اس کے اندر ہیرے اور جواہر اور لال اللہ نے بند کیے ہوئے ہیں ان رازوں سے پردہ ہٹتا ہے کہ نہیں ہٹتا، پھر دیکھ اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پھر دیکھ
قرآن جو ہے وہ سراپا رائے ہدایت اور تیرے لیے رحمت بن کر جو ہے تیرے اوپر جو ہے وہ سایہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک نہ ختم ہونے والا ہے، جو ہر گھر میں موجود ہے. کاش اگر کوئی اس کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تو پھر دین و دنیا میں اس کو کامیابی ملے گی. سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا جناب والا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا جو فضل ہے اللہ کا، یہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں پروانوں، جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے بڑا غنی ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے زیادہ اللہ رسول کے قریب ہے. لہٰذا قرآن کا دامن ہر حال میں ہر وقت مضبوطی کے ساتھ پکڑو. دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت. وہ معزز تھے، وہ پہلے لوگ وہ معزز تھے، یعنی عزت والے تھے. وہ معزز تھے عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. تار کے قرآن ہو کر ہم آج رسوا اس لیے ہو رہے ہیں، ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے مصطفیٰ کے یاروں کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے اہل اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم اپنے بڑوں کے جو ہے وہ رستے سے ہٹ گئے. اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہماری کوئی نہیں سنتا، ہمارے اوپر دشمن غلبہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر شیطان غلبہ کیے ہوئے ہیں. ہم خواہشات کے پیچھے اور خواہشات کے پلندے میں جو ہے وہ مست اور جو ہے وہ الست ہو چکے ہیں. ہماری طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ایمان کی قوت ہی نہیں ہے. ہم نے کیونکہ اس رستے کو چھوڑ دیا. اس لیے وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے تار کے قرآن ہو کر. قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو دنیا میں بھی عزت ہوگی اور قبر میں بھی عزت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جو قرآن جس کے سینے میں ہے اس کو جو عہدہ دیا جاتا ہے، اس کو جو مقام دیا جاتا ہے، میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم کو بھی نہیں ملتا، وہ ملک کے صدر کو بھی نہیں ملتا. اگر ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، تو وہاں پارلیمنٹ کی کرسی پر تو بیٹھ سکتا ہے، ممبر رسول پر نہیں بیٹھ سکتا. وہ پارلیمنٹ کے کرسی پر تو بیٹھ سکتا ہے، مصلی رسول پر قدم نہیں رکھ سکتا. مصلی رسول پر اگر وہ وزیر اعظم قدم رکھے گا تو اگر اس کا اہل ہوگا، اس کے سینے میں قرآن ہوگا، صاحب قرآن کی محبت ہوگی تو رکھے گا، ورنہ نہیں رکھے گا. وہ بھی پیچھے کھڑے ہوگا، وہ بھی نیچے بیٹھے گا. تو پھر بتائیے عہدہ کس کا بڑا ہے؟ جس کے سینے میں جو ہے قرآن کی جو ہے قرآن ہے اور صاحب قرآن کی محبت ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، کیونکہ مصلی رسول پر وہی کھڑا ہے، ممبر رسول پر وہی کھڑا ہے. اور کل قیامت والے دن نور کے ممبروں پر بیٹھا ہوا ہوگا، اس سے پوچھ ہو رہی ہوگی اور وہ جنت کے اندر مزے لے رہے ٹہل رہا ہوگا، اور وہ نور کی جو ہے کرسی اپنے جو ہے وہ سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا الف لام میم پڑھتا ہوا، جہاں والناس کی آخری سین ختم ہوگی اس کا وہاں مقام ہوگا، اس کا وہ مرتبہ اور مقام ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہے. سب سے افضل اور اعلیٰ دولت قرآن کی ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ دولت قرآن کی ہے. وہ آدمی بڑا ناسمجھ ہے، وہ آدمی بڑا ناسمجھ ہے جو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف توجہ کرے. ناسمجھ ہے نا، بیچارہ بدبخت ہے کہ قرآن اس کے پاس ہے اور پھر وہ مارا پھر رہا ہے قرآن کو چھوڑ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی طرح قرآن پاک جس کے سینے میں ہے اسے چاہیے فقط اللہ کی طرف دھیان کرے، فقط، کیونکہ اس کے پاس وہ خزانہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور سب سے بڑا غنی بھی وہی ہے جس کے پاس وہ خزانہ ہے. تو امیر شخص مانگتا ہے، غنی شخص تو مانگتا ہے؟ نہیں. غنی شخص کبھی بھی نہیں مانگے گا، اس کو غیرت آئے گی، اس کو شرم آئے گی. لہٰذا جو حفاظ قرآن سینے میں لیے، جو قرہ جو ہے وہ سینے میں قرآن لیے، جو علماء سینے میں قرآن لیے، ہاتھ اس طرح دنیا داروں کے آگے کرتے پھرتے ہیں، وہ بد نصیب ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ خزانہ ہے جو کسی دنیا دار کے پاس بھی نہیں ہے. ان کے پاس وہ جو ہے وہ دولت ہے جو کسی بڑے سے بڑے کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ قرآن پڑھنے والا قرآن جب پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف توجہ کرے۔ ان قریب ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کو ذریعہ معاش، روزی کا ذریعہ بنا لیں گے، قرآن کو ذریعہ معاش بنا لیں گے، مانگنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ قرآن کو جو ہے وہ یعنی یہ قرآن کو بیچ میں رکھ کر، درمیان میں رکھ کر جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ مانگنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ سوال تو وہ کرتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو۔ یہ تو ایسا ہے جس کے پاس مال اور دولت پاس ہے، جس کے اندر ہے مال دولت، جتنی چاہے خرچ کرے، جتنی چاہے خرچ کرے، سارے خزانے اس کے اندر ہے، جتنے چاہیں خرچ کریں، جیسے چاہیں خرچ کریں، کیونکہ اللہ نے اس دل کے اندر پورا خزانہ داخل کر دیا ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے بڑا غنی ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ سب سے زیادہ اللہ رسول کے قریب ہے۔ لہٰذا قرآن کا دامن ہر حال میں، ہر وقت مضبوطی کے ساتھ پکڑو، دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت۔ وہ معزز تھے، وہ پہلے لوگ وہ معزز تھے، یعنی عزت والے تھے، وہ معزز تھے۔ عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، تارک قرآن ہو کر ہم آج رسوا اس لیے ہو رہے ہیں، ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے مصطفیٰ کے یاروں کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے اہل اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم اپنے بڑوں کے جو ہے وہ رستے سے ہٹ گئے، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہماری کوئی نہیں سنتا، ہمارے اوپر دشمن غلبہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر شیطان غلبہ کیے ہوئے ہیں، ہم خواہشات کے پیچھے اور خواہشات کے پلندے میں جو ہے وہ مست اور جو ہے وہ الست ہو چکے ہیں۔ ہماری طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ایمان کی قوت ہی نہیں ہے، ہم نے کیونکہ اس رستے کو چھوڑ دیا۔ اس لیے وہ معزز تھے زمانے میں، عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو دنیا میں بھی عزت ہوگی اور قبر میں بھی عزت ہوگی۔ کرتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، جو بڑے سے بڑا جو ہے وہ عہدے پر بنتا ہے، بتائیے داتا نکل کر اس کے گھر جاتا ہے، وہ آ کر داتا کے قدموں میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ بتائیے کتنے جو ہے وہ بادشاہ گزر گئے، کتنے بادشاہ گزر گئے، 1000 سال بیت گیا، کس بادشاہ کا ذکر کروں جو آ کر داتا کے قدموں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا؟ کوئی پرلی طرف جہانگیر کے مقبرے پر کیوں نہیں جاتا؟ کوئی پرلی طرف راوی کی دوسری طرف جہانگیر کے مقبرے پر کیوں نہیں جاتا؟ وہ تو بادشاہ تھا وقت کا، داتا صاحب بادشاہ بھی وقت کے نہیں تھے، تو پھر ادھر بادشاہ کے پاس نہ جانے کے بجائے یہ بادشاہ یہاں آ کر جھکا ہوا ہے۔ اس بادشاہ کو بھی علم ہے ہم تو عارضی بادشاہ ہیں، حقیقی بادشاہ یہ ہے، حقیقی بادشاہ یہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لیا ہے۔ آج بھی دنیا جو ہے باب فرید کے قدموں کی طرف جھکتی ہے، آج بھی دنیا جناب والا زندہ پیر صاحب کے قدموں کی طرف جھکتی ہے، آج بھی دنیا جناب والا شاہ رکن الدین کے جو ہے قدموں کی طرف جھکتی ہے، آج بھی دنیا جناب والا معین الدین کے قدموں کی طرف جھکتی ہے، آج بھی دنیا قطب الدین بختیار کاکی کو سلام کرتی ہے، آج خواجہ نظام الدین اولیاء کو سلام کرتی ہے، آج دنیا جناب اللہ میاں شیر محمد شرپوری کو سلام کرتی ہے، آج بھی دنیا جناب اللہ کل اولیاء کے قدموں میں جا کر بیٹھتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اللہ اور اس کے حبیب کی خاطر قربان کر دیا اور اپنے دنوں میں عشق مصطفیٰ کے پرچم کو شمع کو بلند کر دیا ہے۔ یہی حقیقی وارث ہے قرآن کے، یہی حقیقی وارث ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم کے، یہی حقیقی وارث ہیں حضور علیہ السلام کی شریعت کے۔ اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما دیں، اللہ ہماری زندگی ان کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق دے۔ ہم دنیا میں رہیں تو ایسے لوگوں کی غلامی میں جائیں تو ایسے لوگوں میں ہمارا حشر ہو، کل اٹھیں تو ہمارا حشر ایسے لوگوں میں ہو جنہوں نے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا۔